نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں داخل ہوتے ہی یہ دعا مانگی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھے یہاں داخل کر دیجئے، سچا داخل کرنا، اور وہاں سے نکالیے، سچا نکالنا، اور میرے لیے ایک مددگار عطا فرمائیے۔ یہ تینوں دعائیں آپ کی مقبول ہوئیں۔ آپ نے قباء میں جہاں بنو عمر بن عوف کی آبادی تھی، ان کے سردار کلثوم بن الہدم کے مکان پر قیام فرمایا، اور اسی قیام کے زمانے میں مسجد تعمیر کی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے بعد سب سے پہلی مسجد ہے جو تعمیر ہوئی، اور یہ متبرک مساجد میں سے ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا، ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ 5 یا 12 یا 25 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ کے لوگ آتے اور آپ سے ملاقات کرتے، شرف زیارت حاصل کرتے، گویا مدینہ والوں کے پیر خوشی کے مارے زمین پر نہیں تھے۔ در و دیوار سے نور پھوٹتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کی آمد سے اس قدر مسرت تھی کہ لوگ اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ مبارک دن آیا جب کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام قباء سے مدینہ منورہ تشریف لے چلے۔ انصار کے نوجوان تلوار لیے ہوئے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور آپ کا استقبالیہ مقدس کارواں گویا مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ راستے میں جمعے کا نماز کا وقت ہوا تو قبیلہ بنو سالم میں آپ نے ایک میدان میں جمعے کی نماز ادا فرمائی، جہاں آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ داخل ہو رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے، جن کو زیادہ شعور بھی نہیں تھا، خوشی کے مارے سڑکوں پر اچھل کود کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ۔ اور آپ کے ماموں کے خاندان بنو نجار کی بچیوں نے آپ کے سامنے آ کر آپ کو ترانہ سنایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع نحن جوار من بنی النجار یا جزا یا حبذا محمد من جاری۔ وہ وداع کی گھاٹیوں سے بدر کامل طلوع ہو چکا ہے۔ ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ اے وہ ذات پاک جس کو ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے، آپ واجب الطاعت حکم لے کر تشریف لائیں۔ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، کس قدر خوش نصیبی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پڑوسی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عبرتناک دن تھا۔ کہا یہ مقدس ہستی جس کو مکہ والوں نے رہنے نہیں دیا تھا، اور کہا اللہ تعالیٰ کی نصرت و عزت افزائی کا بے مثال مظاہرہ۔ آپ مکہ معظمہ سے مشکل دور سے نکل کر آئے تھے، اور یہاں اللہ نے بے نظیر عزت و احترام اور اکرام عطا فرمایا۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ کر دیکھ رہی تھیں، اور آپ کے سواری جدھر سے گزر رہی تھی، ہر قبیلہ والا اونٹنی کی نکیل
پکڑتا کہ حضور یہاں قیام فرمائے، یہ ہمارا گھر حاضر ہے، یہ بیٹھک حاضر ہے، یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، آپ کے قدموں پر سب چیزیں نچھاور ہیں، لیکن آپ فرماتے کہ نہیں، میری اونٹنی کے لگام چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے مامور ہے، یہ جہاں رکے گی خود ہی رک جائے گی۔ چنانچہ چلتے رہے اور ہر قبیلہ کے لوگ درخواست کرتے رہے تاکہ یہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے اور آپ کے ننہال بنو نجار کا علاقہ تھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہجرت سے کئی سو سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تبع مدینہ منورہ سے گزرا، اس کے ساتھ کئی سو یہودی علماء تھے۔ جب یہاں سے قافلہ چلنے لگا تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری پیغمبر ہجرت فرمائیں گے۔ یہودی علماء نے درخواست کی کہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے ان لوگوں کے لیے یہاں رہنے کا انتظام کیا اور ان کے ٹھہرنے کی ایک جگہ متعین کی، اور کہا جب وہ پیغمبر تشریف لائیں تو یہاں ان کے ٹھہرنے اور مسجد کا انتظام کرنا۔ صدیاں گزرنے کی وجہ سے وہ جگہ منتقل ہوتی رہی، لیکن جگہ وہی تھی جہاں پیغمبر علیہ السلام کی اونٹنی نے قیام کیا۔ جیسے ہی قیام ہوا فوراً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کا گھر ہی سب سے قریب تھا۔ آپ کجاوا اٹھا کر لے جانے لگے۔ حضور نے فرمایا کہاں چلے؟ کہا کہ یہ جو سامنے گھر ہے یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں کجاوا وہیں آدمی، اور فرمایا میرے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرو۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں قیام فرمایا، اور یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی۔ یہ حضور کا ننہالی ہی خاندان تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی خاندان کے ایک فرد تھے۔ چند دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے حضور کا نیچے قیام تھا اور اوپر یہ لوگ رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا رات میں آنکھ کھل گئی اور یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ اوپر ہیں اور پیغمبر علیہ السلام نیچے ہیں۔ فوراً لحاف وغیرہ اتار کر سکڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور پوری رات اسی طرح گزار دی۔ صبح کو عرض کیا یا رسول اللہ، رات ہمیں یہ خیال آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس لوگ آنے جانے والے ہوتے ہیں اور اوپر رہنے میں دشواری ہوگی، اور ان کو تسلی دی۔ تو آپ کا اس قدر ادب و احترام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے مکان کو اپنے لیے جائے قیام تجویز فرمایا۔ پھر آپ نے سب سے پہلے ایک فکر فرمائی کہ مسجد ہونی چاہیے۔ چنانچہ جس جگہ پر مسجد نبوی ہے یہ کچھ یتیموں کی جگہ تھی۔ اس میں زمین غیر آباد تھی، کچھ پرانی قبریں مشرکین کی تھیں، کچھ کھجور کے پرانے پیڑ تھے۔ اس زمین کو خریدا گیا اور خود پیغمبر علیہ السلام مسجد کی تعمیر میں بذات خود شریک ہوئے اور اس کو بنایا گیا، اور جو کھجور کے درخت تھے ان کو کٹوا کر اگلی دیوار میں لائن سے لگا دیا گیا۔ گویا یہی مدینہ منورہ میں پیغمبر علیہ السلام کی پہلی مسجد ہے، اور جو پتے ہاتھ آئے اس سے چھپر بنا دیا گیا۔ شروع میں مسجد نبوی کی شکل یہی تھی، بارش ہو جاتی تو اس میں کیچڑ ہو جاتی، ہوا وغیرہ سے تحفظ کا کوئی انتظام نہیں تھا، چہار دیواری بھی نہیں تھی، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلی فکر یہی کی کہ مسجد ہونی چاہیے، کیونکہ مرکز کے بغیر دین کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی آبادی ہو تو وہاں سب سے پہلی فکر مسجد کی ہونی چاہیے۔ مسجد ہے تو دین رہے گا، مسجد نہیں ہے تو دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے طرز عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے وہاں تدبیریں فرمائی اور ایک نظام قائم کیا جو آپ کی نہایت اعلیٰ درجے کی بصیرت اور اعلیٰ درجے کی عاقبت
اندیشی اور سیاسی، دینی، علمی سوجھ بوجھ کی دلیل ہے۔ آپ نے ایسا نظام بنایا کہ اسلام اور اسلام کی ترقیوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایسی بے مثال ترقیاں ہوئیں اور دشمنوں کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے امت کو محفوظ فرمائے اور پیغمبر علیہ السلام کے طرز پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔